بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم، آپ سب لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ویلکم ٹو دی چینل اگین۔ ہم لوگ لاسٹ ٹائم سورہ نمل پہ ڈسکشن کر رہے تھے، تو انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 رہ گیا تھا، تو آج اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ لائیو سٹریم ہے اور یہ بعد میں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی آ جائے گا، تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی رمضان کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جلدی اپنی بات رکھیں اور سب لوگوں کو ان کے روٹین میں آسانی رہے۔ جی وقار بھائی شروع کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ لوگ جڑ جائیں، پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی بار ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اصل میں جو ایک ناستک ہیں، ملحد ایتھیسٹ سچ والا کر کے، تو ابھی کچھ وقت پہلے ان کی ایک ویڈیو ان کے چینل پہ اپلوڈ ہوئی تھی، وہ میں نے سنی تھی۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکشن کیا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی آپتی درج کرائی تھی اس بات پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ النمل میں، سورت نمبر 27 میں، اور وہ جو بلقیس کو، جو ملکہ سبا ہے، اس کو خط لکھ رہے ہیں، ان میں ان کی جو لینگویج ہے، جو بھاشا ہے، وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ سورہ نمل پہ جو سچ والا نے تبصرہ کیا، اس میں انہوں نے یہ شو کیا کہ جو ملکہ سبا ہے، بلقیس ہے، وہ بہت شانتی وادی ہے، بہت شانت ہے، بہت کام ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ایک سخت گیر بادشاہ کی حیثیت سے پیش آ رہے ہیں۔ اور اس سے پھر انہوں نے یہ کنکلوژن نکالا، اس سے نتیجہ کہ یہ اسلام جو ہے جب کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے تو تبھی تک وہ شانتی وادی یا شانتی پریہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی طاقت آتی ہے تو پھر اس کی بھاشا شیلی وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ اور حضرت سلیمان اور بلقیس کے قصے میں یہی ہوا کہ وہ ڈائریکٹ خط لکھ رہے ہیں ان کو اور سیدھی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس کا ہم نے پچھلی بار جائزہ لیا تھا۔ یہ تو مین تھیم تھی، ان کی جو آپتی تھی، اعتراض تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے، یہ ایک عجیب سا ریئیکشن ان کا آیا جب انہوں نے حدود کو تلاش کیا، تو وہ بہت زیادہ غصے ہو گئے، اور بڑے ناشائستہ الفاظ بھی انہوں نے یوز کیے کہ آپے سے باہر ہو گئے۔ تو اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا تھا۔ جو ناظرین ہیں وہ ہماری جو پچھلی سٹریم تھی وہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اصلاً یہ ایک دم ریئیکشن نہیں آیا فوراً ان کو، کہ انہوں نے حدود کو تلاش کیا اور وہ ملا نہیں تو انہوں نے فوراً یہ ریئیکشن دیا، بلکہ ہم نے عربی زبان کے ذریعے سے، عربی زبان کے گرامر کے مادھیم سے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ تلاش کی تھی حدود کی، بہت ہی زیادہ تلاش کی تھی، بالکل ایکسٹریم پہ جا کر کے، جس میں ہم نے تفقدہ وغیرہ الفاظ کا جائزہ لیا تھا۔ اور پھر لا اذبحنہ وغیرہ میں جو قرآن کا اپنا املا ہے، جو اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ دراصل حضرت سلیمان کی یہ انٹینشن اور ارادہ نہیں تھا کہ واقعی وہ ذبح کر دیں گے حدود کو، بلکہ یہ عام انسانی بولی کے الفاظ ہیں، اور اب اس کو دہرانا جو ہے وہ پھر ایک مستقل موضوع ہو جائے گا، تو ناظرین جو ہے وہ وہاں سے ہمارے چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں حدود نے جو آج ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان نے ایسے ڈائریکٹ خط کیوں لکھ دیا۔ اس طریقہ جو اسلام نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ کسی شخص کو بھی پہلے اچھے طریقے سے بات پہنچائی جائے،
اور بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جائے، تب جا کر کے پھر وہ اگر نہیں مانتا ہے اور بلکہ آپ کو اپوز کرتا ہے، آپ کے خلاف چڑھائی کرتا ہے، تو پھر آپ اپنے ڈیفینس میں جو ہے اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سیدھا سیدھا اٹیکنگ موڈ میں حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو دھمکی دے ڈالی کہ یا تو اسلام قبول کرو، نہیں تو ہم تم پر حملہ آور ہوں گے۔ تو اس میں ہم نے جائزہ لیا تھا کہ حدود نے جو سچویشن بیان کی، وہاں کی جو حالات بیان کی، وہ یہ تھا کہ وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس، کہ میں نے وہاں ملکہ سبا جو ہے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس سے پہلے یہ ہے کہ ہر چیز انہیں دی گئی ہے، دنیاوی خوشحالی جو ہے، وہ ریسورسز ہیں ان کے پاس، خزانوں سے جو ہے بھرے پڑے ہیں، مالا مال ہیں، اور جو ہے وہ سب کچھ ہے ان کے پاس جو ہونا چاہیے، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو خوشنما بنا کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ سورج کی پوجا سے، سوریہ پوجا کی وجہ سے ہے، یا سورج دیوتا کی کرپا ہے ہمارے اوپر، تو ہم خدا کو کیوں پوجیں۔ وہاں پر جو ہم نے ایک وضاحت یہتدون کے لفظ میں کی تھی کہ یہ بھی بڑے قابل غور الفاظ ہیں، اس میں ہم نے عربی زبان کے مادھیم سے بتانا چاہا تھا کہ باب افتعال کی کیا خاصیت ہے، جس میں کام جو ہے وہ ان انٹینشنلی ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ تو حدود یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ سلیمان حالت ایسی ہے کہ ساری دنیاوی نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہے، بڑا سامراجیہ ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کے رہتے ہوئے اب از خود تو وہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں، از خود ہدایت پہ نہیں آئیں گے اب وہ، جب تک کہ ان کو کسی باہری فورس نہ لگائی جائے، کہیں باہر سے ان کو نہ جھنجھوڑا جائے۔ تو اہتدا کہتے ہیں از خود ہدایت پہ آ جانا اپنی غیر ارادی طور پر۔ تو جب تک کہ وہ ارادہ نہیں کریں گے، باقاعدہ نہیں سوچیں گے، اپنی چیزیں ریوائز نہیں کریں گے کہ سورج کی پوجا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یا ایک ایشور ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، تب تک از خود اپنی توفیق سے تو وہ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو حدود نے جو بڑی کمال باتیں کی ہے، اور پھر بڑے درد کا اپنے اظہار بھی کیا یہاں پر حدود نے کہ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ کیا وہ سجدہ نہیں کریں گے اس اللہ کو جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب باتیں جانتا ہے اللہ جو تم علی الاعلان ان پبلک کہتے ہو اور جو تم چھپا کر کے کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ایک، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، کائناتوں کی جو سلطنت ہے برہمانڈ کی، اس کا رب ہے وہ۔ اب حدود نے یہ ایسی زبردست تقریر کی وہاں پر حضرت سلیمان کے سامنے، اور جو حاضرین تھے، کہ قرآن کے انداز سے یہی محسوس ہوتا ہے، اگر وہ نگاہ حاصل ہے ہمیں جس میں ہم قرآن کو جس کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کی جو انسائٹس ہیں اندر ہم جھانک سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ جیسے مجمع پہ کوئی خاموشی طاری ہو گئی ہو، کیونکہ حدود نے اپنے آپ میں کی بڑی حکمت کی بات ہے کہ یہ شیطان نے جو ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ان کو یہ شوق باور کرا دیا ہے، یہ شوق کرا دیا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے یہ سوریہ دیوتا کی کرپا ہے، اس کے رہتے ہوئے، اور پلس ان کے ساتھ کوئی پریشانیاں بھی نہیں ہیں، الجھنیں بھی نہیں ہیں، کہ وہ جن میں آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریوائز کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ پریشانیاں کیوں ہیں، ساری ہیلتھ اور ویلتھ ہر چیز ملی ہوئی ہے۔ تو شیطان نے تو بڑا خوشنما منظر بنا کے رکھا ہوا ہے ان کے سامنے، تو اب وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف تو آنے والے نہیں ہیں۔ حدود کی جیسے یہ تقریر ہوئی تو ایک طرح سے پوری مجلس پہ گویا سناٹا چھا گیا، ایک مون میں چلے گئے سبھی ایک طرح سے۔ یہ لکھا ہوا نہیں ہے قرآن میں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اگر بصیرت سے کام لیں تو وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو حضرت سلیمان نے اس کے بعد کہا کہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم غور کرتے ہیں
تم نے آیا سچ کہا یا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ پھر ہم ذرا اس پہ غور کریں گے، تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک نقطہ، ڈائریکٹ سبجیکٹ تو ہے نہیں ہمارا آج کا یہ، لیکن ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری بیان سے اور ظاہری الفاظ کی تک بندی سے اور جو ہے وہ ہمیں مبہوت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھ کر کے مبہوت نہ ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لے کہ واقعی یہ بات سچی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدود کی جو تقریر تھی اس میں جو ہے وہ صابین پہ ایک طرح سے سحر طاری ہو گیا تھا، لیکن حضرت سلیمان نے یہاں پر بھی ٹھنڈے دل سے کام لیا اور کہا کہ نہیں، ایسے نہیں مانیں گے ہم، باتیں تو تم نے بہت اچھی کی ہے، ہم ذرا دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ بھی رہے ہو یا ویسے ہی ہے۔ اس آیت کی آج کے دور میں زہیب صاحب بڑی اہمیت ہے، ایک ایسے دور میں کہ جی جب میڈیا کے ذریعے سے چیزوں کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اور بڑی خوشنما بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے جو ہے، اور فیک نیوز کا پورا ایک بازار ہے جس کی وجہ سے انسانوں میں آپس میں نفرتیں قائم ہو رہی ہیں، اور جب ریئل جب گراؤنڈ پہ جا کر کے جو ہے دیکھا جاتا ہے اس پہ، تو حقیقت کچھ اور نکلتی ہے۔ دور سے ہمیں لگتا ہے کہ بڑی نفرتیں ہیں، بڑا ماحول خراب ہے، جب گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس چیز کی آج کے دور میں بہت خاص ضرورت ہے، یہ آیت بڑی ریلیونٹ ہے کہ گراؤنڈ پہ جا کر کے چیزوں کو دیکھیں۔ ہو رہا یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ ریئل ورلڈ سے ہٹ کر کے ورچوئل ورلڈ کا ایک مزاج بن گیا ہے، بالکل ورچوئل دنیا میں لوگ رہنا چاہتے ہیں، اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ حقیقت پہ گراؤنڈ پہ جا کر کے چیزیں نہیں دیکھتے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ تمہارے کہنے پہ ہم کسی پر آکرمن کر دیں یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ فرمایا کہ سنن ضرور، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے، غور کرتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر کے جاؤ، فالقی الیہم، اور اس خط کو وہاں پر ڈال دینا، ثم تولی عنہم، اور پھر اب یہ تبصرہ نہیں کرنا جو تقریر تم نے یہاں کی وہاں بھی یہ تقریر کرنے لگو، بس خط تمہیں پہنچانا ہے اور ایک طرف ہٹ جانا۔ فانظر ماذا یرجعون، اور پھر غور کرنا، ذرا دیکھنا کہ وہ کیا رپلائی دیتے ہیں، ماذا یرجعون، وہ کیا واپس کرتے ہیں، کیا آنسر دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں قالت، یہ جی میں اس میں ایک سوال اگر میں کر سکوں کہ جی جی، یہ بات انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے حدود سے کری ہے نا، ہوں تو اس میں اگر یہ ٹاپک ہمارا ڈائگریس نہ ہو تو یہ کیسے، جیسے شروع میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ منطق الطیر والی جو بات تھی، تو اس میں یہ تھا کہ صرف منطق ایک ہوتی ہے، وہ لینگویج نہیں ہوتی، وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے یا سمجھنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے جس سے سلیمان علیہ السلام جانوروں سے یا چڑیوں سے بات کیا کرتے تھے۔ ہوں تو یہاں پر جیسے ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہوں۔ تو یہ کس طریقے کا آپ کو لگتا ہے؟ مطلب اگر آپ چاہیں تو اس کوشچن کو چھوڑ سکتے ہیں اگر اس میں زیادہ وقت لگے گا تو، مطلب یہ بس ہلکا پراپر۔ سے اس پہ روشن ڈال دیں جی کہ جی دیکھیے وہ منطق جو ہے یہ مفعال کا وزن ہے، یہ ظرف کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کو، تو اس کے دو وزن آتے ہیں، مفعل اور مفعیل، تو یہ مفعیل کے وزن پر ہے، مطلب بات کو کہنے کا ڈھنگ، جی تو ہر ایک کا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ اب نطق نہیں کہا گیا یہاں پر، یا ان کے لسان نہیں کہا گیا ہے، لسان الطیر، یہاں پر پچھلی آیات میں یہاں سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، تو آیت نمبر 16 میں حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، لسان الطیر نہیں کہا کہ پرندوں کی بولی ہمیں آتی ہے، یعنی مثلا جیسے جی ہمیں نہیں آتی پرندوں کی بولی تو ہم بس پرندوں کو چین چین کا ایک لفظ ہمارے یہاں اس سے ہمیں جی بتاتے ہیں کہ بھائی پرندے ایسے بولتے ہیں، تو مطلب یہ نہیں کہ حضرت سلیمان بھی پرندوں کی طرح، وہ ان کی بات دی وے دے ایکسپریس، کس طریقے سے وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں، کس طرح جی گردن گھما رہے ہیں مثلا، کس طرح جو ہے وہ اپنے پنجوں سے اشارہ کر رہے ہیں، کس طرح پنکھ ہلا رہے ہیں، اور کس طرح کی آوازیں جی جی نکال رہے ہیں، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، تو اپنے تو آپ اس میں کو یہ بڑا اصل میریکل ہے، اس کو یہ پورا اپنا آپ میں ایک سبجیکٹ ہے۔
اصل میں اس سے کہ سوال میرا یہ تھا کہ جو وہ تو چیز ہاں سمجھ میں آئی جو پچھلی بار ہوئی، لیکن یہاں پر جو کہا گیا نا قالا، یہاں قالا سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہاں انہوں نے بولا تو بولا انہوں نے تو حضرت یہی انہوں سلیمان نے کہا، اور حضرت سلیمان نے بھی اسی ڈھنگ سے پھر اپنے آپ اشارے کیے ہوں گے، کچھ آوازیں نکالی ہوں گی اس طرح کی، جو اچھا، پھر مطلب حدود یہ کے ضروری لیے. نہیں کہ انہوں نے بولا ہو. ہاں مطلب بولا سے مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بولی میں بول رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب پرندوں سے آپ کسی یو کے یو ایس اے کے آدمی سے بات کریں گے وہاں کے نیٹو سے، تو ظاہر سی بات انگریزی بولیں گے آپ، اگر اس کو اردو ہندی نہیں آتی ہے. تو ایسی پرندوں سے بات کریں گے کا مطلب یہ نہیں کہ پرندے بھی حضرت سلیمان کی بولی سمجھتے تھے. حضرت اچھا. سلیمان کی وہ بولی سمجھتے تھے کہ جو ان کی اپنی یہاں متعارف تھی. تو پرندے آپس میں جیسے بات کرتے ہیں، چیونٹیاں آپس میں جیسے بات کرتی ہیں. چلیے پرندہ تو بہت بڑی بات ہے کہ پرندوں کی بولی سمجھ جانا. چینٹی کو دیکھیے، چینٹی نے کیا، چینٹی کی آواز جو ہے وہ ایک क्षमता ہے ہمارے کانوں کی، اس سے کم میں ہم نہیں سن سکتے. ڈیسیبل میں ہوتی ہے اس کی اکائی، اس سے کم میں ہم نہیں سن سکتے جانوروں کی بولی تو ہے. لیکن دیکھیے چینٹی کو کیسے سمجھا انہوں نے، اس نے کچھ اشارے کیے ہوں گے، کچھ اس کی ہوں گی، کچھ باڈی لینگویج ایسی ہوگی جس سے پھر انہیں اندازہ ہو گیا حضرت سلیمان کو کہ چینٹی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور سب اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہ اپنی جو ہے وہ پیروں سے رون دیں. تو یہ یہاں پر یہ بھی شو کرتا ہے حضرت سلیمان کا پورا قصہ، پورا سامراجیہ جو انہیں دیا گیا ہے کہ ایک توحید کے ساتھ ایک اللہ کو ماننے کے بعد بھی یہ سب کچھ ایسا مل سکتا ہے جو مطلب امیزنگ ہے، انبلیویبل ہے، یقین ہی نہیں آ سکتا کہ یہ مطلب چیٹی جیسی بہت باریک سی مخلوق جسے دیکھ پانا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے، چہ جائے کہ اس کی بولی کو سمجھ لیں. تو ایسے ہی اب حدود سے جو بات ہو رہی ہے وہ اسی چین چاں میں بات ہو رہی ہوگی جس طرح پرندے اپنی آوازیں نکالتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے یوں ہے کہ حضرت سلیمان ٹرانسلیٹر کا کام کر رہے ہیں، اور حاضرین جو وہاں پر ہوں گے وہ ضروری نہیں کہ وہاں پر ہدہد اور سلیمان علیہ السلام کی جو بات چیت آپس کی کنورسیشن ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ ایک جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوں گے وہاں پر، بتا رہے ہوں گے، تو اس سے حاضرین نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں. اور جی 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 تو جی. ہاں تو انہوں نے اور اس میں عربی یہ یا بھی ہندی آپ میں نے، بات نہیں کی. جی ہاں، اور اس میں یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ابھی بتایا کہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں بھی بعد میں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی اگزامپل دی ہے کہ آپ جانوروں تک پہ حکمرانی کریں. تو یہ صرف اللہ کو ماننے کی وجہ سے ہی پاسبل ہے کہ ایسے کچھ راز یا ایسے کھلیں گی جس میں آپ کے اوپر وہ چیزیں جو ابھی بالکل غائبانہ لگتی ہیں ان تک پہ بھی اللہ آپ کو طاقت دے سکتا ہے، قدرت دے سکتا ہے. جی جی ہاں بالکل. قرآن کی آیت ہے صاحب، وما کان عطاء ربک محظورا، تمہارے رب کی عطا پر کوئی پابندی نہیں ہے. انسان کو تو وہ کچھ دیا جا سکتا ہے کہ جو اس کے تصور سے بالا تر ہے، لیکن یہ کہ اس قابل انسان اپنے آپ کو بنائے. اقبال نے کہا ہے نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، دیتے ہیں. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. جی اور جواب شکوہ میں انہوں نے لکھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. ابھی وہ مٹی نہیں ہے تمہارے میں، جی وہ صلاحیتیں کہاں ہیں کہ تم لے سکو وہاں سے. قرآن تو یہ شہادت دیتا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہی بلکہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ شرک کے ساتھ اگر چیزیں ملی ہوئی ہیں تو اس دھوکے میں، اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے. حضرت سلیمان نے یہ دکھایا کہ دیکھو ایک اللہ کی بات مان کر کے، ایک ایشور واد کو، توحید کو مان کر کے بھی وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو ہم چاہتے ہیں. جی. خیر جلوہ موضوع طور پہ تو آتے ہیں. موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. ہاں صحیح فرمایا، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. اب یہ یہاں پر جو ایک خاتون کا کردار ہے، اور سچ والا صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ بڑی پیسفل شانت ہے،
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس کا رویہ شانت ہے، ہم کوئی جی باعث نہیں ہے، یا ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بلقیس ورسز سلیمان، سلیمان ورسز بلقیس ملکہ سبا، ایسی کوئی ہم یہاں پر شو کرنا بالکل چاہ رہے ہیں۔ اس کا جو رویہ تھا، اور پھر اسی وہ شان تھی، بڑی کام تھی، اسی اس کے رویے کی وجہ سے پھر اسے بعد میں ایمان کی توفیق بھی ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں جی ہے کہ وہ ایک ذہین خاتون تھی، اس لیے اس جی نے بہت جی جی ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ شانتی کا تو اس سے کوئی ایمان سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد دنیا میں ایسے لوگوں کی ہے جو شانتی پری ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ پوری اب کی ویسٹ میں جتنی قومیں بستی ہیں، خاص طور سے پہاڑی علاقوں میں، بہت شانتی پری لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے ہمارے زیادہ تر بھائی جو ہیں، یہ سب غافلین میں ہیں، یہ شانتی پری لوگ ہیں۔ یہ کوئی ہاں فرعون ٹائپ کے لوگ تھوڑی ہیں۔ ایمان الگ چیز ہے، ایمان نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ وہی ملکہ شبا کے ساتھ رہا ہوگا کہ بہت اچھی لیڈی تھیں وہ، اور بہت ہی شانتی پریہ تھیں، اور انصاف سے ہی کام کرتی ہوں گی اپنی پرجا کے درمیان، تبھی اللہ انہیں دنیا میں بھی ایک نعمت تو دے رکھی تھی۔ کیونکہ اگر وہ ہاں ناانصاف ہوتی تو ان کی دنیا میں نعمت نہیں ہوتی۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے۔ جی ہاں، یہ اہم پوائنٹ ریز کیا آپ نے تو اللہ کہ تعالیٰ ظلم کے جی ساتھ نئی چیزیں پنپتی ہیں۔ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، ہاں، ایمان کے بغیر چیزیں دنیاوی مل تو سکتی ہیں، پنپ جاتی ہیں، پنپ جاتی ہیں، ہاں لیکن اگر کوئی ایمان والا ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، لیکن وہ ظلم کر رہا ہے، تو اسے دنیا میں بھی اس کی نہیں ہو سکتی، جی اس کی پکڑ ہو جاتی ہے دنیا میں ہی۔ بالکل جی بالکل۔ تو اس نے پھر یہ کہا ہے، اس کے الفاظ سے واضح ہے کہ بہت شانتی سے بات کی اس میں، لیکن ہمیں جائزہ یہ بھی لینا ہے کہ حضرت سلیمان کا جو بظاہر یہ شو کیا ہے ان صاحب نے کہ بڑے اٹیکنگ موڈ میں تھے، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ ہم، تو فرمایا کہ یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا کہ میرے وزیروں، ملا قرآن کا ایک خاص لفظ ہے جس میں وہ کسی بھی بادشاہ کے حواری، منتری، جو کیبنٹ ہے، اس کو وہاں جو خاص لوگ ہیں اس کو بتاتا ہے قرآن، ملا سے خصوصی لوگ۔ تو جو اس کی کیبنٹ کے لوگ تھے، جو منتری تھے، وزراء تھے، ان سے اس نے کیا کہا کہ انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس بڑا کریم خط آیا ہے ایک، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور آغاز اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اللہ سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی طرف سے اس خط کا آغاز ہے۔ اور بس ایک لائن انہوں نے لکھی اس میں، اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین، دیکھو ہمارے اوپر تعلی مت کرنا، ہمارے سر پر مت چڑھنا، یا ہم سے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا، واتونی مسلمین، اور بس سر جھکائے ہوئے ہمارے پاس فرما بردار بن کر کے آ جاؤ۔ اس کو انہوں نے کافی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیے یہ کتنی دھمکی ہے، صرف 2 لائن کا خط ہے، اور شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، جس میں رحمان اور رحیم کا حوالہ ہے، اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع ہے وہ، اور بس یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ بڑے بننے کی کوشش مت کرنا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور سیدھے سیدھے جو ہے وہ فرما بردار ہو کر کے، مسلم ہو کر کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ اب اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ ایسا کیوں لکھا انہوں نے، بجائے کہ ان کو بتاتے کہ سورج کی پوجا نہیں ہونی چاہیے، سورج تو خود ایک مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کا بھی ایک کریٹر ہے، بجائے ایک ایشورواد کو بتانے کے اور پراپر طریقے سے سمجھانے کے، یہ ڈائریکٹ ایسا کیوں لکھا انہوں نے؟ اس کے پیچھے کی حکمت ہم سمجھتے ہیں، اور یہیں سے پھر ان کا وہ جو اعتراض ہے، ان کی جو آپتی ہے، وہ رفع ہو جاتی ہے یہیں سے، جس کے ذریعے سے انہوں نے پھر کافی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ملکہ سبا نے کہا کہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے وزیرو، مجھے میرے اس معاملے میں ذرا کوئی زندہ رائے دو، افتا، کوئی زندہ رائے دو، افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں کوئی بھی معاملہ فیصل نہیں کرتی ہوں، آخری طور پر اس کو ڈن نہیں کرتی ہوں، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم لوگ اس کی گواہی دو، اس پر ہاں کہو۔ تو ایک بڑی سچویشن آئی ہے، سلیمان سے ہمارا واسطہ ہے، تو ذرا مجھے کوئی زندہ رائے دو کہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔
تو اب یہاں سے ان کا رپلائی دیکھیے، جو اس کے وزراء ہیں، جن میں اگر آج کی زبان میں ہم بات کریں تو اس میں چیف آف آرمی بھی ہیں، اور ان کے فائنینس میں والے بھی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں، سارے ہوم ڈپارٹمنٹس کے منسٹر لوگ بھی ہیں، ہیں. کیونکہ ہوم منسٹر بھی ہیں، ایکسٹرنل افیئرس کو دیکھنے والے بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں ان کے. تو وہ سارے لوگ موجود ہیں، ملا ہیں. اور اب ایسے ذہین لوگوں سے کہ جن کے ہاتھ میں پورے ملک کی باغ ڈور ہوتی ہے، اور جن کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے ایک سگنیچر، ایک سائن جو ہے وہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں. ملکوں میں جنگ ہو جاتی ہے ان لوگوں کے ایگری ہونے سے، اور ڈس ایگری ہونے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھیے، وہ یہ ملکہ سبا نے تو بے شک بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ایک ذہین خاتون کے حساب سے، لیکن جو باقی جو وزراء ہیں، جو کیبنٹ ہیں، جو ٹاپ لیول کے جو ہیں ہائی کمان کے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، اولو بأس شدید، اور ہم بہت سخت پکڑ والے ہیں، سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں. کیوں ڈرتے ہو تم؟ مطلب یہ کہ سلیمان پہ ہم حملہ کریں گے. اور پھر یہ بھی کہا، چونکہ اس نے ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور کسی نہ کسی حد تک وہ اس کو بڑا بھی مانتے تھے، اس کے زیر نگی، تو فرمایا کہ والامر الیک، لیکن معاملہ پھر آپ ہی کی طرف ہے، بس فانظری ماذا تأمرون، تو تم غور کر لو، تم ہمیں کیا حکم دیتی ہو، ہمیں تو تم ایک بار یس کہنا اور ہم حملہ کر دیں گے. مقصد یہ ہے کہ والامر الیک کا مطلب یہ کہ معاملہ تمہاری طرف ہے، جب تک تم نہیں کہتے تب تک تو ہم نہیں کرتے کچھ، تم ایک بار یس کرو، ادھر سے ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، سلیمان پہ ہم چڑھائی کریں گے. فانظری، تو تم غور کر لو، ماذا تأمرون، تم کیا حکم دیتی ہو. تو اب یہاں پر جو پوری قوم ہے، اور قوم کے جو وزراء ہیں، جو لوگ ہیں، وہ بجائے اس کے کہ کوئی سولوشن بتاتے، اس کا ٹھنڈے دل سے غور کرتے، پوچھتے ملکہ سبا سے کہ آخر سلیمان ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، سوریہ دیوتا کی پوجا کرنے میں ایسی آخر کیا برائی ہے، اور یہ ایشور یا ایک اللہ کیا ہوتا ہے، ایک اللہ ہی کو ہم کیوں پوجیں. بجائے اس کے کہ کوئی وہ ہیلدی آرگومنٹ کرتے، کچھ ترک کرتے، سمجھنے کی کوشش کرتے، وہ تو سیدھے سیدھے دھمکی پہ آ گئے ہیں. یعنی طاقت کا بڑا گھمنڈ تھا انہیں، اور کوئی دوسری زبان سمجھ ہی نہیں رہے وہ. تو یہ یہاں سے درشا رہا ہے یہ جملہ خاص. اب جو لوگ آپتیاں درج کرتے ہیں وہ ایک طرفہ ہو کر کے سوچتے ہیں، ورنہ قرآن کے لفظوں کے اندر ہی بٹوین دی لائنز اور خود اس کے الفاظ میں وضاحتیں موجود ہیں کہ یہ وہ قوم تھی جس کے پاس سارے طرح کے ریسورسز تھے، ہیلتھ تھی ان کے پاس، ویلتھ تھی، وہ اور طاقت کا نشہ اتنا کہ وہ کچھ سمجھنا سننا نہیں چاہ رہے، کہہ رہے کہ ہم اٹیک کریں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم حملہ کریں گے. بجائے اس کے کہ وہ انتظار کریں کہ سلیمان ہم حملہ کریں گے، پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے، وہ تو اٹیکنگ موڈ میں ہے کہ ہم پہلے جا کے حملہ کر دیتے ہیں. جی. تو اب یہاں سے یہ اس طرح کے جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، انہیں آپ 1000 دلیلیں دیتے ہیں، 1000 اسپیچز آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، کتابیں کھول کے رکھ دیں، وہ نہیں سمجھ سکتے. تو ضروری تھا کہ وہ ان کا ذہن سننے کے لیے تیار ہو، ضروری تھا کہ ان کو اسی لینگویج میں بات کی جائے، اسی زبان میں کیا جائے. یہاں پر زہیب صاحب مجھے ایک وہ واقعہ یاد آتا ہے جناب رسول اللہ کی سیرت سے، جس میں ایک مشہور زمانہ پہلوان رکانہ، یہی نام ہے شاید، رکانہ پہلوان. تو رکانہ کو رسول اللہ نے دعوت دی ایمان کی کہ تم ایمان میں آ جاؤ، اسلام قبول کرو. تو رکانہ نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ سب باتیں نہیں سمجھ میں آتی، مجھے تو تم کشتی میں ہرا دو، میں پہلوان ہوں، مجھے تم کشتی میں ہرا دو تو میں ایمان لے آؤں گا. تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کشتی لڑ لیتے ہیں. آپ نے اس کو کشتی میں ہرا دیا، چت کیا اس کو. تو اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی تیار نہیں تھا، ایک بار اور دو ہاتھ ہو جائے. پھر کشتی ہوئی، دوسری بار بھی آپ نے اس کو ہرا دیا، اور اس پہ پھر وہ ایمان لے آیا، ایمان میں داخل ہو گیا. اب یہاں پر جناب رسول اللہ اس کو یقیناً آپ نے سمجھایا ہوگا ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے،
اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، پنرجنم کیا ہے، مرنے کے بعد کا جیون کیا ہے، اس زندگی میں اس سنسار میں جتنا جیون ملا ہے اس کو سچارو روپ سے اور صحیح ڈھنگ سے کیسے گزارا، ساری باتیں کی ہوں گی. لیکن وہ موٹی عقل کا آدمی تھا، پہلوان قسم کا آدمی تھا، تو اسے یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. اسے تو بس یہ تھا کہ بھائی یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ ہے چیز ہے کہ کشتی میں مجھے ہرا کے دکھائے جو کوئی. چیز ہوں، تو اس نے اپنے ایمان کا معیار جو ہے وہ کشتی کو بنایا، حالانکہ ایمان کا کشتی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ تو سمجھنے والی چیز ہے، سمجھ کے ماننے کی چیز ہے یہ. ہوں، اور قرآن احترام کرتا ہے ان تمام لوگوں کا. غافلین کہتا ہے، جیسے آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تو اور بات نہ پہنچی ہو انسانوں تک تب تک کافر بھی نہیں کہتا قرآن. تو باقی لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہے، قرآن کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں کافر بھی نہیں کہا، غافلین کہا ہے. جی. تو قرآن تو اتنا احترام کرتا ہے کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے. تو اچھا، اس میں میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں. یہ جو آپ کے پروپیگنڈا ماسٹر ہیں سچ والا جی، یہ سادہ سا ایک دم بات ہے اور ایک دم صاف سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک فالس بائنری کریٹ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کے اپوزٹ میں کھڑا کر کے. اگر آپ یہ دیکھیں، غور کریں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سلیمان علیہ السلام نے بڑا ظلم کر دیا. ایک عورت اپنا راج کر رہی تھی اور انہوں نے ایسا خط لکھ دیا، اور وہ تو ایک دم اتارو ہیں جنگ کرنے کے لیے. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر ملکہ کو اتنی پریشانی ہوتی سلیمان علیہ السلام سے جیسا کہ ان کے وزیروں کو ہو رہی تھی، تو اس نے جب اس کو خط ملا یہ والا، تو خط مل کر اس نے اس اتنے چھوٹے سے خط کو جس میں صرف 2 لائنیں ہیں اس کو کریم کیوں کہا؟ اس نے اس خط کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، اس نے بولا کہ یہ بہت ہی کریم خط ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. تو یعنی ملکہ کو پریشانی نہیں تھی، پریشانی سچ والا کو ہو رہی ہے. جی پریشانی بہت خوب. پریشانی وزیروں کو ہو رہی ہے. یعنی اگر بہت آج کے زمانے میں وہ فہرست بن جائے تو اللہ، ہم لوگ، سلیمان علیہ السلام اور ملکہ، ہم سب ایک طرف ہیں، اور سچ والا اور وزیر وہ لوگ اس طرف ہیں. یعنی یا کہ اگر سچ بالکل. والا بھی اگر اس طرف ہوتا تو سچ والا وزیروں کا ساتھ دیتا. اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مار دیں گے، ہماری ایسی آرمی ہے، یہ ہے وہ ہے. اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط کیوں لکھ دیا. اس کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے، جبکہ وہ خط پا کر وہ خود کہہ رہی ہے کہ بہت ہی پیارا خط ہے، تو الیہ کتاب کریم. اور وہ بالکل جو کہہ رہے ہیں بالکل کہ ہم بہت. ماریں گے، ہمارے پاس اتنی آرمی ہے. یعنی اصل میں یہ مزاج کی بات ہے. اس آدمی کا جو اس ٹائپ کا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کا بھی یہ مزاج بن گیا ہے جو اس کے وزیروں کا مزاج تھا. اور جو صاف صاف نظر آ رہا ہے بہت اچھا. سلیمان علیہ السلام اسی کی ٹیم میں ہے، ملکہ سلیمان علیہ السلام کی ٹیم میں ہے. وہ تو اب تک اس تک دعوت نہیں پہنچی ہے، لیکن مزاجن فطرتن وہ دونوں ایک ہی ہستی ہیں، جیسا اس لیے اللہ کہ چاہتا ہے اپنے وہ بندوں کو. جی ایک بہت صحیح کہہ رہے ہیں زہیر بھائی، بہت بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. کریم کا لفظ یہ خود غور کرنے کا ہے کہ الفاظ کس کے ہیں جی، یہ اس نے بولا یہ اسے پا کے، خط پا ہاں کر. خود اس نے کہا. جب اسی اور کو دیکھیے پریشانی نہیں ہو رہی تو ہمیں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ آبویس بات ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ خود جی ملکہ کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور ایک ذہین خاتون ہے. جی اور دیکھیے یہ ہوتا بھی ہے کہ جو لوگ ٹھیک ہے ایک ایشور وادی نہیں ہے، ایک خدا کی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، انہوں نے شرک بھی کیا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں ڈاؤٹ پڑا ہوتا ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ، کچھ تو جی غلط ہو رہا ہے. اور اپنے ماحول میں کچھ ایسے وہ گھر جاتے ہیں، کچھ ایسا ٹریپ میں بندھے ہوتے ہیں وہ کہ انہیں اس سے باہر سوچنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن جب کوئی چیز انہیں باہر سے ملتی ہے اور لگتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح اٹھائی ہے سلیمان نے، اور یہ تو اس نے اس لیے سوچ کے، چونکہ ذہین خاتون ہے، پورا کردار یہی نظر آ رہا ہے، تو یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ اس نے کریم کہا ہے، کتاب کریم، ایک جی بڑا کریم خط ہے. ہاں بالکل. اور دوسری طرف سچوالا کو بھی آپ نے بہت صحیح کیا، جو اس کے حواری ہیں، جی، وزیر ہیں، اسی میں آپ نے ایڈ کر دیا. یہ انہی تو میں سے ہے وہ نا.
انہی میں ہاں سے انہی وہ میں ہے. سے جی انہی میں سے ہو گیا. جی تو وہ جو ہے ان کا ریئیکشن یہ ہے. تو خیر یہ جو طاقت کی زمان ہے، اب وہ جو رکان پہلوان ہے وہ اس کے لیے حق میں دعوت اس طرح مفید ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ جو ہے لڑ لو ہم سے، اور کشتی میں ہرا دے تو وہی مان لے آیا. تو ایسی ضروری تھا، حضرت سلیمان نے دیکھ لیا تھا. ایسا نہیں کہ ایک تو حدود نے پوری سچویشن بتائی، پھر خود بھی انہوں نے جائزہ لیا ہوگا اور جانتے ہوں گے، تو جی مزاج کو ہاں جان کر کے انہوں نے پھر یہی لکھا کہ دیکھو اللہ تعالی علیہ، ابھی تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ایک توحید، ایک خدا کو ماننے والے، ایک ایشور وادی آستکوں کا جو پاور ہے، جو طاقت ہے جو ہمیں خدا نے دی ہے، وہ ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے اس کا، تو تم زیادہ بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا. اللہ تعالی علیہ. تو بہرحال یہ زبان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور اب واضح ہو گیا ہے یہ کہ انہوں نے کیوں ایسا لکھا. کیونکہ جو باقی پوری فوج جی ہے وہ تو جنگ پہ اتارو ہے، اور ہوں آگے کا جو ہم پڑھیں گے سمجھیں گے اس میں یہی ہے کہ پھر وہ اس نے کافی سمجھایا بھی ہوگا اپنی قوم کے لوگوں کو، لیکن جو ہے وہ کیبنٹ کی جو ہے وہ رائے نہیں بنی ہوگی کہ ہم سمجھیں سلیمان کا مذہب قبول کریں یا اس کی بات کو مانیں. وہ جنگ پہ اتارو ہوں گے تو دیکھیں وہ بیچاری خاتون اکیلی چلی ہے وہاں سے، کچھ اور ذکر نہیں ملتا ہے. کچھ ہوں ساتھی لیے ہوں گے سفر میں اپنے ساتھ، اکیلی چلی ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس. تو اس نے پھر آگے کہا بھی ہے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ دیکھو جنگ ونگ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تمہارا غلط ریئیکشن ہے. بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، ابھی وہ بادشاہی سمجھ رہی ہے حضرت سلیمان کو، ہوں پوری طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ وہ بھی اپنی طرح ایک بادشاہ سمجھ رہی ہے. انہوں نہیں معلوم وہ کہ بادشاہ بعد میں ہیں، وہ اللہ کے نبی پہلے ہیں، نبی ہیں وہ، جی پروفٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب جنگ ہوتی ہے تو خون خرابہ ہوتا ہے، جو عزیز لوگ ہیں، عزت والے ہیں، وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور وکذالک یفعلون، بات سے تو اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بادشاہ ہے، لیکن ذرا سا ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو فرمایا کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، کہ میں کچھ ہدیہ بھیجتی ہوں ان کی طرف، کچھ گفٹس بھیجتی ہوں. فناظرۃ، اور میں غور کرتی ہوں کہ بما یرجع المرسلون. اب میں بہت جلدی سے گزر لیں کیونکہ مین پوائنٹ آ گیا، سچ والا کی آپتی کا جواب آ گیا اس میں. ورنہ جی بما کا جو لفظ ہے عربی کا وہ بھی بہت قابل غور ہے. اور جتنے بھی آپتی درج کرنے والے ہیں قرآن پہ، اکثر سے مجھے یہ شکایت ہوتی ہے زہیب صاحب کہ پتہ نہیں عربی زبان کی نالج ان کو نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کو اس کی لینگویج میں نہیں سمجھتے، ترجموں کے مادھیم سے، ٹرانسلیشن کے ذریعے سے چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے پھر وہ بات پیدا نہیں ہو پاتی جو اللہ نے کہنی چاہیے. تو فرمایا بما یرجع، آخر دیکھتے ہیں کہ کیا بڑی تشویش ہے. بیما پورا لفظ نہیں ہے، یہ بھی کم ہے تھوڑا سا. بما یرجع المرسلین، دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارے یہ ایلچی قاصد کیا لے کر کے لوٹتے ہیں. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا قاصد یا ایلچی آدمی اس کا ملکہ سبا کا، فرمایا کہ اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مال سے مجھے خریدنا چاہتے ہو. فما اتانی اللہ خیر مما اتاکم، تو بے شک مجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ فار بیٹر ہے، بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں عطا کیا ہے، جو تمہیں دیا ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم تو اپنے اس ہدیے پر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے یہ چیزیں ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہیں. فریحہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، وہ بہت ایکسٹریملی خوش ہونے کو کہتے ہیں، بہت انتہا پہ زیادہ، اتنا لینا، اس کو کہتے ہیں فریحہ. تو جی فرمایا کہ تم کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہے ہو اپنے اس ہدیے پر، ایسا کہ جیسے کچھ بھیجی ہوں گی بہت انوکھی چیزیں، ادبھت کچھ ہوں گے اس طرح کے گفٹ ہوں گے جو بھیجے ملکہ سبا نے. اور دیکھنا چاہتی ہیں کہ کیونکہ جو شاہانہ مزاج ہوتا ہے بادشاہوں کا وہ بس اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ کدھر بھی جائیں، جو ویلیوز ہیں، جو اقدار ہیں، وہ چاہے چوپٹ ہو جائیں، سماج اور معاشرہ کسی بھی راہ پہ چلے جائیں، ہمارے اپنے جو تعلقات ہیں دو طرفہ،
کہ صاحب ٹرمپ سے ہماری بڑی دوستی ہے، اور جی صاحب فلاں سے ہماری بڑی دوستی ہے بڑی طاقتوں سے، فلاں سے چائنا سے ہماری بڑی دوستی ہے، اپنی ویلیوز چاہے کتنی خطرے میں پڑ جائے، اس چیز کا وہ نہیں ہوتا. تو یہی چیز حضرت سلیمان کے ساتھ اس نے کرنا چاہیے کہ آیا وہ گفٹ لے کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور حملے کا ارادہ ترک کر دیتے ہیں، یا اپنی جو ویلیوز ہیں اس سے نہیں ہٹتے. وہی ہوا. فرمایا کہ تمہیں بھی مالن، یہ مال دے کر کے مجھے تم کچھ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہو، کچھ لالچ دینا چاہ رہے ہو، مجھے بہت کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، کچھ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارجع الی، وہی سخت زبان جو بار بار سچ والا کی آپتی ہے، اس کے پیچھے کا ریزن ہم دے چکے، کیونکہ وہ ایک جی ماتر بھاشا ہے جس کو اس کی قوم سمجھ رہی ہے. جی اور جب تک ان کو وہ بھرم ان کا نہ توڑا جائے، وہ اہنکار نہ ختم کیا جائے، کوئی دعوت اچھی سے اچھی اسپیچ ان کے حق میں کارگر نہیں ہو سکتی. ہدہد نے اپنا یہی ریویو دیا، اور باقی انہوں نے بھی دیکھا حضرت سلیمان نے. فرمایا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، فلنأتینہم بجنود، ہم ایک ایسا لشکر لے کر ان کے پاس آئیں گے، لا قبل لہم بہا، اس سے پہلے ان کا واسطہ نہیں پڑا ہوگا ایسے لشکر سے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو اذلہ کر کے نکالیں گے، بڑے نرم ہوں گے وہ، مطلب پست ہوں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور بڑے چھوٹے ہوں گے، یعنی جو عزتیں تمہیں ملی ہوں گی ہمارے سے جب مقابلہ ہوگا تو تمہیں اندازہ ہوگا. تو اب یہاں پر بھی یہ سب ایسا لگتا ہے بظاہر کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، جب تک کہ اگر اس پوائنٹ کو مس کر دیا جائے تو پھر باتیں غلط لگیں گی. وہ پوائنٹ ذہن میں رہنا چاہیے. آپ پھر دکھائیں ذرا سا اس آیت کو، آیت نمبر 33 کو، وہ ڈبل ڈبل کہہ رہے ہیں کہ اولو قوہ، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، نحنو اولو قوہ، وہ ایسے کہتے، لیکن وہ اولو بأس شدید، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں باس کہتے ہیں بہت سخت پکڑ کو، جیسے کسی جی شاہین کا پنجہ ہوتا ہے کہ بس جس پہ ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں وہ بچے گا تھوڑی، ورنہ اگر صرف طاقت کا بیان کرنا مقصود ہوتا تو نحنو اولو قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑی فوج ہے ہمارے پاس، آپ کیوں گھبراتی ہیں. ڈبل ڈبل الفاظ قرآن نے مینشن کیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی نیکسٹ لیول کا گھمنڈ اور اہنکار ان کو اپنی طاقت پر تھا. اور جب تک کہ ان کو اس طاقت، اس اہنکار کو ان کے بیٹ نہ کیا جاتا، ختم نہ کیا جاتا، کوئی اچھی سے اچھی بات ان کو ان کے حق میں کارگر نہیں ہوتی. تو جب تک اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے، سلیمان علیہ السلام کے لفظ جو ہیں وہ لگیں گے کہ بڑے دھمکی آمیز ہیں، بڑے دھمکی سے بھرے ہوئے ہیں. تو حضرت سلیمان نے اسی لیول پہ جا کر کے ان کو سمجھایا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آئیں گے کہ تمہارا واسطہ نہیں پڑا ہوگا اس سے پہلے، اور ہم بہت ذلیل کر کے تمہیں وہاں سے نکالیں گے، اور تم وہ بڑے چھوٹے ہوں گے. جی، مطلب یہی سچ والا کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل لا میں، ریلیشنز میں کمیونیکیٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. کسی کو خط لکھنا، کسی کو فون کرنا، کمیونیکیشن کر کے اپنی بات کہنا، اپنے عقیدے کو سب کے سامنے لانا بینہ طور پہ، یہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. یہ کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے بس، کہ مسلم بن جاؤ، بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، کہ ایک اللہ کو مان لو، شرک چھوڑ دو، مورتی پوجا چھوڑ دو، سورج کی پوجا چھوڑ دو، ایک ایشور کو اکیلے کو مان لو. یہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن پہ وہ اعتراض کر رہا ہے سچ والا. وہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہا ہے. بالکل کمیونیکیشن کے اٹیک بھی جواب نہیں میں کمیونیکیشن آتا ہے. ساری دنیا میں یہی ایک لا ہے انٹرنیشنل. ہے. کمیونیکیشن کے جواب میں ملٹری ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے. تو اگر سچ والا کو اعتراض کرنا ہے تو وہ تو اعتراض اس پہ کرے نا، کہ انہوں نے کمیونیکیشن کے جواب میں ملٹری کی بات کیوں کری. تو اعتراض کرنے کی چیز تو یہ ہے. کریے آپ کنٹینیو کریے. جی تو اب یہ ہوا کہ انہیں پھر خبر پہنچی ہے کہ وہ یہ اکیلی چلی ہے وہاں سے ملکہ سبا جو ہے حضرت سلیمان کے پاس، کیونکہ قوم جو ہے وہ جنگ پہ اتارو تھی اور وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی. تو اب یہاں سے جو ہے وہ اب آگے کے انداز سے یہاں پر مینشن نہیں، لیکن آگے کے انداز سے یہی پتہ لگا ہے، بلکہ صاف ہے قرآن کی آیات میں کہ ملکہ سبا وہاں سے چل پڑی ہے. لیکن اب اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں تھوڑا سا وہ شان و شوکت جو ان کے لیے ایک ٹریپ کا کام کر رہی تھی، جس میں وہ بندھے ہوئے تھے، کچھ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں بچے تھے، جس کو حدود نے کہا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا.
تو وہ جو ہے وہ وہاں سے چلی ہے، تو ان کو کچھ چیزیں دکھانی چاہیے. یہاں پر 2 چیزیں مینشن ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہا کہ اے میرے وزیروں، کہ حضرت سلیمان نے کہا اپنے درباری سے وزیروں سے، ایکم یاتینی بعرشھا، کہ اس کے تخت کو، اس کا جو تھرون ہے، تخت ہے، اس کو کون لے کر کے آئے گا، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس فرما بردار ہو کر کے آئیں، مسلم ہو کر کے آئیں. کون اس کے تھرون کو، اس کے تخت کو اٹھا کر کے لائے گا؟ آواز پہنچ رہی ہے زہیب صاحب؟ جی آواز آ رہی زہیب آپ کی ہے، آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے یہاں پر ان کی جو کنورسیشن ہو رہی تھی ملکہ سبا کی، اور ملکہ سبا نے کہا ہوگا، جو کہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، کہ میں تو جا رہی ہوں، تم تو جنگ پہ اتارو ہو، میں جا کر کے خود سلیمان سے بات کرتی ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے دھمکی بھرا لہجہ ہے، لیکن مجھے اس میں ایک کتاب کریم کہا اس نے، کہ مجھے اس میں بڑا ایک لطف، ایک نرمی، ایک ہمدردی نظر آتی ہے اس دھمکی میں بھی، چونکہ ذہین خاتون تھی. تو یہ گئی ہے وہاں پر. اب حضرت سلیمان کو اس کی خبر لگ گئی، اور پہلے بتا دیا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ لوگ مسلمین اور سرنڈر کر کے آ رہے ہیں، فرما برداری کے ساتھ آ رہے ہیں، بحالت اسلام آ رہے ہیں. تو ایک کچھ کرنا چاہا انہوں نے بالکل عجیب، جس سے وہ حیران رہ گئے. کہا کہ وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے اس تخت کو کون اٹھا کر کے لائے گا؟ اور دیکھیے فاصلہ 1000 میل کا ہے. قال عفریت من الجن، ایک جن، عفریت جن نے کہا، چونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ اتنا بڑا سامراجی دنیا میں آج تک نہیں ملا کسی کو، صرف 2-3 نام گنائے جاتے ہیں، جن میں الیگزینڈر ہے، سکندر اعظم ہے، اور پھر حضرت سلیمان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ انہیں جیسی پاور دی گئی پوری دنیا پہ نہیں کسی کو دی گئی. تو جنوں پر بھی ان کی جو انویزیبل بینگ ہے، جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی. تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا، بڑے دیو قامت جن نے کہا، لمبے چوڑے جن نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ سلیمان آپ ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، اپنی مجلس برخاست نہیں کریں گے، اس سے پہلے میں اس تخت کو لا کر کے رکھ دوں گا. فإنی علیہ لقوی امین، اور میں اس بات پر بہت قوی ہوں، طاقتور ہوں، اور امین بھی ہوں، کچھ اس میں خیانت بھی نہیں کروں گا، امانت کے ساتھ جیسا تخت جو کا تو ویسا کا ویسا لا کے رکھ دوں گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سلطنت اور ان کی پاور، یہ وہ ان کو دکھانا چاہ رہے تھے. اچھا پھر یہیں پر بس نہیں ہوا. قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس الکتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں سلیمان، جناب سلیمان، میں اس کے تخت کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں. اکثر میں جب اس قصے کو پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر قرآن حکیم کے علاوہ یہ قصہ کہیں اور مینشن ہوتا تو لوگ اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے، انسان کو جو نالج، جو علم دے کر کے بھیجا ہے، اگر صحیح طریقے سے اس کو ایکسپلور کرے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بظاہر انفائنائٹ نظر آتا ہے. تو اب یہ بھی قابل غور ہے یہاں پر کہ الکتاب کیا ہے. تو زہیب صاحب ہم چاہیں گے کسی اور سیشن میں الکتاب کو ہم رکھیں کہ الکتاب کیا ہے یہ، کیونکہ اگر الکتاب سے مراد تورات ہے تو تورات کے تو سب سے بڑے عالم حضرت سلیمان تھے، وقت کا نبی بڑا عالم ہوتا ہے. لیکن یہ الکتاب کیا ہے کہ جس کا علم جو ہے یہ فوج میں شامل ایک ادنا شخص کو ہے، اور وہ کہہ رہے کہ قرآن نے کہا کہ اس کے پاس الکتاب کا علم تھا، اور اس الکتاب کے علم سے اس نے وہ تخت جو ہے سلیمان کا کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر دربار کر دوں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، تو پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ دیکھا کہ سامنے رکھا ہوا ہے تخت. قال ھذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ میرا رب کا فضل ہے. اکڑ نہیں آئے ان میں، بلکہ شکرانے کے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا اللہ کی نعمتوں کا تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے.
ومن کفرا، اور جو بھی ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، تو کسی کے کفر سے، کسی کے ناشکرے ہونے سے اللہ کا کیا جاتا ہے؟ میرا رب تو بڑا غنی ہے اور کریم ہے، بے نیاز ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ قال نکر لها عرشها، اس کا جو تخت ہے جب وہ حاضر دربار ہو گیا، وہاں پر منگا لیا انہوں نے، کہا کہ اس میں تھوڑی سی چینجز کر دو، نکر لها عرشها، تھوڑا اجنبی سا بنا دو اس تخت کو، ننظر، ہم دیکھیں گے کہ اتہتدی، کیا وہ از خود ہدایت پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا وہ ان لوگوں میں سے ہوتی ہے کہ جو ہدایت پہ نہیں آتے ہیں۔ ایک ہلکا سے یہ ٹرائل دیا گیا یہاں پر، تو انہوں نے اس میں کچھ چینجز کی، جو اس کا تخت تھا، تھرون تھا جس پر وہ روزانہ بیٹھتی تھی، جس تخت پر، اس میں چینجز کر دی ہلکی سی، اور جب وہ آئی فلما جاءت قیل اہاکت عرشک۔ دیکھیں یہاں پر بھی ہم بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک نارمل شخص کی طرح آ رہی ہے، وہ بھی ایک ملکہ ہے۔ تو عربی زبان میں دو لفظ ہیں، جاء اور اتا۔ تو جاء کہتے ہیں کہ جب کوئی اچانک آئے، اہتمام کے ساتھ آنے کو جاء کہتے ہیں، اور عطا کے معنی بھی آتے ہیں آنا، لیکن عطا وہ ہے جب کوئی کیجولی آ رہا ہو، روزانہ معمول ہے کسی شخص کے آنے کا، روز آفس جاتا ہے، روز آتا ہے آفس سے، تو یہ عطا ہے۔ اور جا ہو گیا جیسے کوئی گیسٹ آیا ہو، اچانک آ جانے کو جا کہتے ہیں، تو اس کا استقبال کیا گیا، جاءت قرآن نے ذکر کیا۔ خیر وہ آئی، اس کا استقبال ہوا، اور کہا کہ قیل اہاکذا عرشکی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یا کہلوایا گیا کہ کیا یہ تمہارا وہی تھرون ہے، وہی تخت ہے؟ قالت کانہ ہو، اس نے کہا کہ ہاں لگ تو ویسے رہا ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور وہ کہنے لگی کہ ہمیں تو پہلے ہی آپ کے بارے میں یہ علم حاصل ہو چکا ہے، قبل اس کے کہ ہم فرما بردار ہو کر کے آتے ہیں، ہمیں آپ کا اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کس پاور کے، کس طاقت کے مالک ہیں، اور ہم نہیں ہیں مقابلے میں۔ اب فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو راہ حق سے روک رکھا تھا اس چیز نے جو کچھ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ تو یہ زہیب صاحب سمجھ رہے ہیں، اس میں کچھ چینجز کرا کر کے معمولی سی، اور یہ دکھایا گیا کہ جس طرح وہ اپنے اس تھرون کو، تخت کو جس پر وہ روز بیٹھتی ہے، جی اس کو سمجھنے میں، اس کو پہچاننے میں غلطی کر گئی، ٹھیک ویسے ہی وہ خدا کے پہچاننے میں، جس کے میریکلز، جس کی نعمتیں، جس کے معجزے دنیا میں ہر وقت بارش کی طرح آ رہے ہیں، اس کو سمجھنے میں بھی وہ اسی طرح غلطی کر گئی۔ روز جس تخت پہ بیٹھتی ہے اس کو پہچاننے میں جب وہ غلطی کر سکتی ہے، تو کیا خدا کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتی وہ؟ سبحان اللہ۔ ایک دوسرا ٹرائل یہ دیا گیا، وقیل الحد خل السرح، ایک محل بنایا انہوں نے۔ آپ یہ بھی دیکھیے اس میں کہ یہ تو قومیں ہلاک ہوتی رہی ہیں، بیچ بیچ میں سویلائزیشن ختم ہوتی رہی ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آج ہی ترقی کی ہے، اب سے جی پہلے بھی یہ چیزیں ترقی کر چکی ہیں۔ انسان یہ ختم ہوتے رہے وقتاً فوقتاً اپنی غلطیوں سے، زیادہ ہی کچھ ایکسٹریم پہ چلے گئے، تو ورنہ جو محل اب بنایا اس کو دیکھیے کتنی زبردست ٹیکنالوجی انہوں نے اس میں یوز کی۔ کہا کہ قیل الحد خل السرح، اس سے کہا گیا کہ اچھا یہ محل ہے، ذرا سا اس میں چلتے ہیں۔ فلما رأته حسبته لجة، تو وہ محل ایسا بنایا گیا تھا کہ اس کا جو فرش تھا وہ شیشے کا اور کانچ کا بنا ہوا تھا، اور نیچے اس کے پانی جاری تھا، تو دیکھنے میں وہ ظاہر میں ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی پونڈ ہے، کوئی جو ہے تالاب ہے، اور یا دریا ہے جس میں پانی موجیں مار رہا ہے۔ تو اسے کہا کہ چلیے آئیے ذرا محل میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جس راستے سے داخل ہو کے جا رہے تھے وہ بلور کا، کانچ کا، شیشے کا بنا ہوا، صاف شفاف شیشے کا بنا ہوا ایک راستہ تھا۔ تو کہا اسے کہ اس محل میں فلما رأت، جب انہوں نے اس کو دیکھا ملکہ نے، حسبت لجتن، تو اس کو ایک موج سمجھا، پانی کی ایک موج ہے۔ وکشفت عن ساقیہ، اور اس نے اپنے پائنچے چڑھا لی کہ بھائی پانی میں سے ہو کے گزرنا پڑے گا۔ جی یہاں پر بھی پھر وہ دھوکہ کھا گئے۔ قال انہ صرح ممرد من خواری، کہا کہ ارے یہ پانی نہیں ہے، پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شیشے کا بنا ہوا مضبوط محل ہے۔ ممرد کہتے ہیں بہت، مردو علی النفاق، قرآن میں الفاظ آتے ہیں۔ امرد
اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے داڑھی نہ آتی ہو. تو تصریف آیات کریں تو سب سے یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ بہت مضبوط، بہت سالڈ بنا ہوا یہ محل ہے، من قواریر اور شیشے سے بنا ہوا ہے. عجیب ٹیکنیک یوز کی تھی. تو جب دو دو بار قدم قدم پر اس نے دھوکہ کھایا ظاہری چیزوں میں، بدیہی چیزوں میں، جی اور دوسرے وہ چیزیں دیکھی کہ جو خود ان کو حاصل نہیں تھی، جی تب یہاں سے وہ اسے جھٹکا لگا. جو حضرت سلیمان دراصل چاہتے تھے کہ تھوڑا جھنجھوڑیں، جو کمفرٹ زون ہے ملکہ سبا کا، جی اس کی قوم سے، اس کمفرٹ زون سے باہر نکالیں. ہوں جو ہدہد نے آ کر کے اپنا تبصرہ کیا تھا کہ وہ سب کچھ نعمتیں ملی ہوئی ہے، اتنے کمفرٹ زون میں کہ اس کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہتے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو سوریہ دیوتا کی کرپا سے ہو رہی ہیں ساری چیزیں. ہوں تو اس نے پھر یہ کہا کہ ربی انی ظلمت نفسی، میرا رب میں نے تو واقعی اپنے اوپر ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو عالموں کا رب ہے، کائناتوں کا، برہمانڈ کا مالک ہے، اس پر میں ایمان لاتی ہوں. تو ایک ذہین خاتون تھی، اس کو کوئی فورس نہیں کیا گیا، بس ان کو اسی لیول پہ جا کر کے دعوت دی گئی، کیونکہ وہ ظاہری چمک دمک، مرکل، معجزے، وہ ہدیے بھیج رہی ہیں، بڑے کمال کے گفٹ بھیج رہی ہیں. یمن میں یہ رہتے تھے وہاں کے، اور جی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں جو چیز ملی ہے وہ کس کو ملی ہوئی ہے. یہ اگر سوریہ دیوتا کی کرپا نہیں ہوتی تو ہم پہ سب کیا ہوتا. سلیمان نے ان کو دکھایا اس سے اور آگے جا کر کے اوپر لیول کی چیزیں، کہ دیکھو یہ جو ہے وہ ایمان کے ساتھ بھی مل سکتی ہیں چیزیں. جی تو یہ بہت بڑا ٹریپ ہے شرک، جس میں ہمارے اپنے لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو ہے وہ الگ الگ آستانوں پہ جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہماری چیزیں وہاں سے، جیسا کہ لاسٹ اسٹریم میں آپ نے فرمایا، منوکامنائیں پوری ہو رہی ہیں. منوکامنائیں پوری ہو رہی ہیں. کہ فلاں بابا کے پاس جاتے ہیں، فلاں چمتکار دکھا رہے ہیں، دیکھو ہمارے یہ کام بن گئے. تو صرف اگر باباؤں کے پاس جانے سے یا اللہ کے علاوہ، ایک ایشور کے علاوہ اترکت کی پوجا کرنے سے اگر چیزیں مل رہی ہوتی، تو پھر جو ایک ایشور وادی ہیں، آستک ہیں، وہ تو سب بھوکے مر رہے ہوتے. حضرت سلیمان نے یہی دکھانا چاہا کہ دیکھو ایک ایشور وادی ہو کر کے، آستک ہو کر کے بھی تمہیں اس سے 1000 گنا زیادہ چیزیں مل سکتی ہیں جو تمہارے خواب و جی خیال میں بھی نہیں آئی ہوں. تو یہ قصہ تھا، تھوڑا سا ہم وقت سے آگے بڑھ گئے ہیں. نہیں بالکل ذرا سا اس کو آن دا کنکلوڈ کر دیں. بیچ میں آپ کا اس پہ کمنٹ آ رہا تھا تو آواز آپ کی ڈسٹرب تھی. جی ابھی رکھیں. جی آن دا ڈاٹ، آپ آگے نہیں بڑھے، بالکل آپ نے ٹائم پہ ختم کیا. نہیں اس وقت تو میں بس ایک تھوڑی سی بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ جو آپ کے دیکھیے دنیا میں ایک لا ہے انٹرنیشنل کہ آپ کہیں پر بھی کمیونیکیشن کسی سے کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کا جواب کمیونیکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جی کہیں پر بھی کسی کو ای میل کرتے ہیں، لیٹر لکھتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں، تو ایک ظاہر سی بات ہے، فطرتاً بھی ہے کہ آپ اسے کمیونیکیٹ ہی کریں گے. تو اگر سچ والا کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تو اس کو تو یہ اعتراض کرنا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اس کے جواب میں جو ہواری تھے یہ فوج کی ملٹری ایکسرسائز کیوں کرنے لگے. تو اعتراض کرنے کی چیز تو یہ ہے جو انہوں نے بولا ہم ملٹری کے طور پہ بہت مضبوط ہیں اور ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے. تو اگر کسی نے ظلم کیا تو ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے زیادتی کری. کمیونیکیشن تو ایک دنیا کا ایک قاعدہ ہے، یہ تو ہر زمانے میں، ہر وقت اور ہر بڑے بڑے ڈپلومیٹس کے بیچ ہوتا رہا ہے. تو اگر کسی نے خط لکھ کر کسی کو دعوت دے دی تو اس میں کوئی بڑی آفت نہیں آئی. یہ تو ایک بیسک سی بات ہے، ہر کوئی اپنے عقیدہ اظہار کر سکتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے عقیدہ کا اظہار کیا کہ ایک ایشور کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم بھی ایک ایشور کی عبادت کرو. تو اگر سچ والا کو اعتراض ہوگا تو یہ تو اس کے حواریوں کی بات پہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے کمیونیکیشن کے جواب میں لڑنے کی بات کیوں کری. تو یہ چیز تھی، اور ماشاءاللہ یہ بالکل. بہت اچھا رہا آپ کا سیشن. یہ لاسٹ کی بات مجھے بہت اچھی لگی آپ کی، کیونکہ ہم اس کو جب بھی پڑھتے تھے اور آگے نکل جاتے تھے بس یہی سوچتے تھے اچھا پھر اس کا وہ تھرون منگا لیا اور پھر اسے کانچ کے اس پہ چلوایا. یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا سلیمان علیہ السلام نے کرا کیوں. یعنی کہ اس کے اندر جو ملکہ کے اندر جو ایک طرح کے بت بیٹھے تھے اس کو ختم کر دیا سلیمان علیہ السلام نے، اور یہ بتایا کہ دیکھو تم اس تھرون پہ روزانہ بیٹھا کرتی تھی، آج میں نے ذرا سا اس کو چینج کیا اور تم اس کو پہچان نہیں پائی. اب یہ دیکھو تم تو بہت بڑی ملکہ ہو نا، تمہارے پاس تو بڑے بڑے شیش کے محل ہیں اور وہاں پر نہریں بھی بہتی ہوں گی، اور آج دیکھو میں نے ایک ایسا بنا دیا محل اور تم سمجھ نہیں پائی کہ یہ کانچ ہے کہ پانی.
تو جب تم یہ دنیاوی چیزیں نہیں سمجھ پا رہی تو تم وہ جو میٹا فزیکل چیز ہے اس خدا کو تم کیسے سمجھ رہی ہو؟ کہیں تم اس میں بھی تو غلطی نہیں کر رہی؟ اس میں بھی تو یہ سوچ کے نہیں بیٹھی ہو کہ یہ سورج ہی میرا بھگوان اور یہ میرا عطا کرنے والا ہے؟ جس طریقے سے وہ دھوکہ کھا رہی تھی دنیاوی چیزوں میں، اسی طریقے سے وہ یہ میٹا فزیکل چیزوں میں بھی دھوکہ کھا رہی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام نے اسے ریلائز کروایا، ورنہ ہم تو ان آیتوں کو پڑھتے تھے اور آگے بڑھ جاتے تھے. اب ہم کو ریلائز ہوا کہ کیوں اس کو کانچ کے اس محل میں چلوایا، کیوں وہ اس کا عرش منگوایا. یہ ساری چیزیں یہ ریلائز کروانے کے لیے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو تم روزانہ دیکھتی ہو اس میں تم سے غلطی ہو سکتی ہے، تو خدا کے معاملے میں بھی تم سے غلطی ہو رہی ہے. جی بالکل جی. ظاہری چیزوں کو سمجھنے میں جب تم غلطی کر رہی، جو بدی ہے، تمہارا اپنا جو تخت ہے جس پر بیٹھتی ہو اس کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی جی تم سے. جی اور پھر یہ اس کے لیے بڑی چیز تھی کہ جو پاور کا، اپنی طاقت کا اہنکار تھا ان کو کہ بڑا سامراجی ہے ہمارا، اور ایسی چیزیں کسی کو نہیں ملی ہیں، اور یہ سب سورج کی کرپا سے ہو رہا ہے. تو اس کو بتایا کہ دیکھو 1000 میل سے ہم نے یہ تمہارا تخت پا لیا ہے. تو صرف یہ کہ صرف ہم، اور دیکھیے وہ اس میں بھی ایک پہلے تو جنات نے کہا کہ میں اٹھا کے لے آتا ہوں، اور یہ چیزیں جی دنیا میں مشہور ہیں کہ ہاں جنوں کے ذریعے سے بڑے بڑے ایسے کام کیے جا سکتے ہیں. یہ رہا ہے ہمیشہ سے. لیکن انہوں نے اس کو ہٹا کر کے ایک دوسرے شخص کو لیا کہ جو ہے وہ جس کے پاس عنده علم من الکتاب کا علم تھا. تو جیسے میں نے کہا بھی پیچھے کہ ہم انشاءاللہ کسی اور اسٹریم میں لائیو ہم ذکر کریں گے کہ الکتاب کیا ہے قرآن میں. یہ بھی ایک جی سمجھنے کا لفظ ہے. تو وہ کون سا علم ہے جو الکتاب کا علم کہلاتا ہے؟ اس علم کے ذریعے سے اس نے ایک لمحہ بھی نہیں کہیں گے کہ فرمایا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں، اور وہ موجود تھا. جیسے اس نے اپنی بات پوری کی، پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، وہ حاضر دربار تھا. تو اس کو بتایا کہ صرف ہم ظاہری طاقت میں جو دکھائی دے رہی ہے اسی میں بڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم نالج میں، علم میں اور سائنس میں بھی ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی میل نہیں ہے. اور دیکھیے یہ مخلوقات سب سے بات ایک کرنے میں. اللہ کو، جی ہاں، مخلوقات سے بات کرنے میں، اور یہ سب جو ہے وہ ایک خدا کو، ایک اللہ کو ماننے کے نتیجے میں ہمیں سب ملا ہوا ہے. تو اور یہ پھر یہ سچ والا کی آپتی کا جواب تو ہے ہی، اور قصے کو ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے اپنی بہت بڑی سیکھ ہے. اس میں چاہے وہ بلیورز ہوں یا نان بلیورز ہو، مسلم ہو نان مسلم ہو، ایک بڑی بھیڑ اس ٹریپ میں پھنسی ہوئی ہے کہ باباؤں کے چمتکار اور جو ہے وہ یہ جو ہے ان کی سدھیاں اور وغیرہ وغیرہ، کہ جن سے وہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جن سے لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، ہم ایک ایشور کے خدا کو مان کے کیا کریں گے، سب کچھ تو ہمارا یہ سب یہاں سے حل ہو رہا ہے. سلیمان نے بتایا کہ نہیں، یہاں سے بھی چیزیں حاصل ہو جاتی، لیکن یہ ٹریپ ہے، ایک الگ ہی کمفرٹ زون میں چلے جاؤ گے تم. اور اس سے اوپر کی بھی ایک دنیا ہے جو ایک ایشورواد کی دنیا ہے، توحید کی دنیا ہے. اس کو ماننے کے بعد بھی تمہیں خدا کی نعمتیں، تمہیں ہیلتھ ویلتھ اور چیزیں مل سکتی ہیں. تو میرے خیال میں کنکلوڈ کیا جائے اس کو، بس وقت بھی ہو گیا ہے. تو رمضان کا مہینہ بھی، تو انشاءاللہ کسی اور اسٹریم میں ملیں گے انشاءاللہ ویورز. جی انشاءاللہ اس کو زہر پھر صاحب کا مائک جو ہے ڈسٹرب رہا اس بار، ورنہ کافی نہیں. اچھا تبصرہ جی ہوتا جی ہے. آپ نے جی جی زہر صاحب، کیا کنکلوڈ آپ نے بہت اچھا کیا، جی اور سارے جی پوائنٹس آ گئے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی بار ڈیسائیڈ کرتے ہیں نیا ٹاپک سارے ناظرین کے لیے. اور بہت شکریہ آپ سب کا جوڑنے کے لیے، اور ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہمارے چینل کو، کمنٹ ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل دین قیم پر. اور شکریہ بہت بہت وقار سر اپنا ٹائم جی نکالنے بہت کے لیے. شکریہ. جی دھنیہ واد. السلام علیکم.